الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام ایمان والوں کو یہ خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم اپنی خبر لو. یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بہت سے احکام عطا فرمائے ہیں، اور اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. گویا جب اللہ تبارک و تعالی ان الفاظ سے ہم ناچیزوں کو خطاب فرماتے ہیں تو یہ بڑا پیار بھرا خطاب ہے کہ میں تم سے اس ایمان کا واسطہ دے کر تم سے بات کر رہا ہوں. تم ایمان لا چکے ہو. اگر ایمان نہ لائے ہوتے تو تمہیں کچھ اور خطاب کیا جاتا. اگر معاذ اللہ ایمان نہ ہوتا تو تم سے خطاب سب سے پہلے یہ ہوتا کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے توحید پر ایمان لاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ. یہ خطاب ہوتا. اب جیسے کوئی غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے، تو کیا ہم اس سے جا کر یہ کہیں گے کہ تم نماز پڑھو، یا یہ کہیں گے کہ تم روزہ رکھو؟ اس لیے کہ جب اس کا ایمان ہی نہیں تو اس سے نماز کا مطالبہ کیا کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی طرح وہ مسلمان ہو، ایمان لائے. پھر آگے دوسرے احکام اس سے بیان کیے جاتے ہیں. حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا، وہاں کا حاکم بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا، مبلغ بنا کر بھیجا،
اور وہاں میں جا کر آپ نے فرمایا کہ جب تم وہاں پہنچو تو ان کو پہلے یہ دعوت دو کہ وہ اللہ کی توحید پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائیں۔ جب وہ یہ بات قبول کر لیں تو پھر ان سے کہنا کہ تمہارے ذمے 5 نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں۔ تو جو غیر مسلم ہوتا ہے اس کو تو پہلے ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، اس سے آگے کی باتیں نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے آپ اس سے جا کے کہو کہ بھئی تم شراب چھوڑ دو تو فضول بات ہے۔ بھئی وہ پہلے جب ایمان رکھتا ہی نہیں تو اس کو اس کا کیا پتا کہ شراب حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کو تو پہلے ایمان لانے کی دعوت دینی چاہیے۔ جب تک وہ ایمان نہ لائے اس وقت تک اس کے اوپر احکام متوجہ نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو جب خطاب فرماتے ہیں تو یہ کہہ کر خطاب کرتے ہیں کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان لا چکے ہو، یہ کہہ کر خطاب کرتے ہیں گویا ایک طرح سے اس میں ایک اپنائیت کا اظہار ہے کہ تم میرے ہو، میرے بندے بھی ہو اور مجھ پر ایمان بھی لا چکے ہو۔ تو پہلے ان کی ایک طرح سے تعریف کر دی جاتی ہے کہ تم اچھے لوگ ہو، یعنی تم ان لوگوں سے بدرجہ بہتر ہو جو مجھ پر ایمان نہیں لائے۔ لہذا اب جو میں بات آپ سے کہوں گا، باری تعالیٰ جو بات فرمائیں گے وہ اس اپنائیت کی وجہ سے کہیں گے کہ بھئی تم چونکہ میرے ہو اور مجھ پر ایمان لا چکے ہو، ایک بہت بڑی منزل تم نے طے کر لی، جو جہنم اور جنت کے درمیان فیصلہ کن چیز ہے وہ تم نے حاصل کر لی، اور وہ ہے ایمان۔ تو جب تم ایمان لا چکے ہو تو اب میں تمہیں اپنا سمجھ کر اور اپنا خاص بندہ سمجھ کر تم سے خطاب کرتا ہوں۔ تو اس میں پیار ہے، اس میں شفقت ہے، اس میں رحمت ہے، اس انداز خطاب میں۔ تو واسطہ دیا جا رہا ہے ہمارے ایمان لانے کا، جو ظاہر ہے جب اس واسطے سے خطاب کیا جائے گا تو اس کے اندر یقیناً خیر خواہی ہوگی، اس میں یقیناً ہماری مصلحت ہوگی۔ جیسے کوئی باپ اگر اپنے کسی اولاد کو، ایک تو صورت یہ ہے کہ اس کا نام لے کر پکارے اور نام لے کر پکار کر اس سے کچھ کہے، ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو کہے بیٹا یہ کام کرو۔ تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلے میں غیریت ہے، نام لے کر پکار رہا ہے، اور اگر شفقت سے بات کرنی ہوگی، محبت سے کرنی ہوگی، پیار سے کرنی ہوگی، اپنائیت سے کرنی ہوگی اور خیرخواہی کا اظہار کرنا مقصود ہوگا تو بیٹا کہہ کر خطاب کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں آپ کو خطاب کرتے ہیں تو ہمیں آپ اس رشتے کا حوالہ دیتے ہیں جو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور وہ ہے ایمان کا رشتہ، الحمدللہ۔ اس لیے اس میں خیرخواہی ہے، اس میں مصلحت اندیشی ہے، اور ہمارے لیے ایک پیار بھرا خطاب ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اے ایمان والو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، تم اپنی خبر لو، اپنی فکر کرو، دوسروں کی برائیوں کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے بجائے خود اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا یہ جو بیماری ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ ہم دوسروں کی برائیاں دیکھتے پھرتے ہیں
اور ان پر تنقید کرتے ہیں. اس دنیا میں سب سے آسان کام جو ہے وہ تنقید ہے. کسی کے اوپر بھی اس کی برائی کو ذکر کر دینا اور اس کے کام پر، اس کے نظریے پر تنقید کرنا، یہ بڑا آسان کام ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر دوسروں کی برائی دیکھتے رہو گے اور دوسروں کی برائیوں کا ذکر کرتے رہو گے تو اس سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے. نقصان یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جو برائی تم کر رہے ہوگے وہ غیبت میں داخل ہو جائے گی. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. کبھی وہ بہتان میں داخل ہو جائے گی کہ تم ایسی بات کہہ دو گے کسی کے بارے میں جو اس کے اندر، ایسی برائی بیان کر دو گے جو اس کے اندر نہیں ہے، تو بہتان کے گنہگار بنو گے. اور اگر کچھ اور نہیں تو کم سے کم وقت کا ضائع کرنا تو ہے ہی. کیوں؟ اس لیے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اگر تم سیدھے راستے پر ہو خود، تو اگر کوئی گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ہر ایک کا عمل اس کے اپنے ساتھ ہے. اگر کوئی شخص برا ہے تم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ نصیحت کر دیا کرو، کبھی کبھی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا لیا کرو. لیکن اس کی گمراہی کا یا اس کی غلط کاری کا انجام وہ خود بھگتے گا. وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. تمہارا جو کچھ تمہارا انجام ہونا ہے وہ تمہارے اپنے عمل سے ہونا ہے. خود تم جس طرح کے ہوگے اسی سے متعلق تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا فیصلہ فرمائیں گے. دوسروں کے عمل تمہارے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوں گے. ہر ایک آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ حساب کتاب رکھا ہے. وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے، ہمارے سارے بزرگوں کا یہ قول ہے اور یہ تعلیم ہے کہ کبھی کسی شخص کو دیکھ کر، چاہے اس کا کتنا ہی بدعمل کیوں نہ ہو دیکھنے میں، ایک آدمی شرابی ہے، کبابی ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو اس کو دیکھ کر کبھی یہ نہ سمجھو کہ یہ ہم سے برا ہے اور ہم اچھے. کبھی بھی یہ نہ سمجھو کہ اس برے آدمی کو، اس کی برائی کو بے شک برا سمجھو کہ اگر وہ شراب پی رہا ہے، اعوذ باللہ زنا کر رہا ہے، وہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے، وہ گناہ کا کام تو بے شک برا ہے، لیکن وہ آدمی، وہ شخص، اس سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے. نفرت کیوں نہیں ہوگی؟ بلکہ اس لیے کہ دل میں ایک، ہر مسلمان کے لیے ایک دل میں خیرخواہی ہونی چاہیے. اگر کسی برائی میں مبتلا ہے تو خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرو کہ یا اللہ یہ اس مصیبت میں مبتلا ہے، اس کو اس سے نکال دے. یہ ہے طریقہ صحیح. اور یہ سمجھنا کہ یہ جہنمی ہے، یہ دوزخی ہے، اعوذ باللہ، اور ہم جنتی ہیں، یہ انتہائی غلط نقطۂ نظر ہے جو بعض لوگ مرتبہ دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے. ارے تمہیں کیا پتا کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. تمہیں کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور توبہ کی توفیق ملنے کے بعد وہ تم سے کہیں آگے نکل جائے. لہذا کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ سمجھو. اس کے اگر گناہ ہیں، اس کے کرتوت خراب ہیں، اس کے اعمال خراب ہیں، ان اعمال کو بے شک برا سمجھو. وہ اعمال خراب ہیں اور دعا کرو کہ اللہ اسے ان کو نجات دے دے، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ. لیکن اس کی وجہ سے اس کی ذات سے نفرت نہ کرو،
اس کی ذات سے نفرت کر کے اس کو جہنمی نہ سمجھو. یہ نہ کہو یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے. جہنم اور جنت کا فیصلہ تمہارے پاس نہیں ہے، جہنم اور جنت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ایک شخص تھا کہ جو ساری زندگی گناہ میں گزری، لیکن کوئی ایک عمل اللہ تعالیٰ کو اس کا پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. تو خدا جانے، اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ العبرۃ بالخواتیم، اعتبار جو ہے وہ انسان کے آخری عمل کا ہوتا ہے. مرنے سے پہلے اس کو کیا توفیق مل گئی اور مرنے سے پہلے اس کے کیس کیا حالت ہو گئی، اس پر فیصلے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ اچھے عمل پر فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اور ہمیں دعا کی تلقین فرمائی، اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فیہ. یا اللہ میرا بہترین عمل وہ ہو جو میرے آخری عمر میں ہو. اول تو یہ فرمایا خیر عمری آخرہ، یا اللہ میری سب سے عمر کا سب سے بہترین حصہ وہ ہو جو آخری عمر کا حصہ ہے. آخری عمر کا حصہ میرا سب سے بہترین زمانہ ہو میری زندگی کا. اور خیر عملی خواتیمہ ہو، اور میرا سب سے بہتر عمل وہ ہو کہ جو بالکل آخر میں آئے، آخری عمل میرا بہترین عمل ہو. اور خیر ایامی یوم القاک فیہ، اور میرا بہترین دن زندگی کا وہ ہو جس میں جا کر میں آپ سے ملوں. یہ دعا فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ کسی کا پتہ نہیں ہے کہ اس وقت وہ کس حالت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی حالات کو بدل کر کہیں سے کہیں اس کو پہنچا دیں. بے شمار مثالیں ہیں تاریخ میں ایسے لوگوں کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے آخری عمر کے اندر وہ بہت متقی پرہیزگار ہو گئے، باوجود کہ پہلے وہ فاسق و فاجر نظر آتے تھے. تو اس وجہ سے کسی بھی دوسرے کو اپنے سے حقیر ہرگز نہ سمجھنا چاہیے. یہ بعض اوقات بیماری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ توفیق دے دی نماز روزے کی، ہمیں توفیق دے دی کچھ بزرگوں سے تعلق قائم ہو گیا، ہمیں توفیق دے دی کہ ہم مسجد میں آنے لگے، تو اب ساری دنیا کو سمجھتے ہیں یہ سب جہنمی ہے. جو دنیا میں پھر رہے ہیں نا، بازار میں جب لے کے نکلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھئی ادھر پھر رہا ہے، ادھر پھر رہا ہے، اور یہ کوئی فلاں گناہ میں مبتلا ہے، یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، مسجدوں میں نہیں آ رہے. تو دماغ میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ سب جہنمی ہے اور ہم جنتی ہیں، اس واسطے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. خوب سمجھ لو کہ جس دن یہ خیال آ گیا کہ میں ان سے افضل ہوں، اس دن تمہارے سارے اعمال حقارت ہو گئے. افضلیت کا معیار سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری فیصلے کے کسی کوئی نہیں کر سکتا. اس واسطے یہ تکبر ہے، یہ عجب ہے، یہ خود پسندی ہے کہ اپنے آپ کو تو مقدس سمجھو اور دوسرے لوگوں کو فاسق و فاجر کہہ کر اور ان کو برا بھلا سمجھو، اور سمجھو کہ یہ آخرت میں جہنمی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو عذاب ہوگا. کوئی عذاب ثواب کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے. ہاں البتہ جو عمل ہیں، اگر کوئی خراب عمل کر رہا ہے، وہ خراب عمل بے شک قابل نفرت ہے، وہ عمل قابل نفرت ہے، وہ عمل قابل مذمت ہے، لیکن ذات کا نہیں. ذات تو پتہ نہیں اس آدمی کی ذات کس وقت کیا بن جائے، کہاں سے کہاں پہنچ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں کرتے کبھی جب تک توبہ نہ کر لے بندہ. اگر ایک آدمی شرک کا ارتکاب کر رہا ہے تو
اس کو تو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا اس کو میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں. لیکن اس سے کمتر جو شرک سے کمتر جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. کیا مانا کہ توبہ کے بغیر بھی معاف کر دیتا ہے. توبہ کر کے تو ہر ایک کی معافی ہو جاتی ہے. یہ کھلا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو کتنا بڑا بھی جرم کر کے آئے, کتنا بڑا گناہ کر کے آئے, 70 سال گناہوں میں مبتلا رہے اور اس کے بعد سچے دل سے ایک مرتبہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, میں اللہ توبہ کرتا ہوں سچے دل سے, تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. یہ توبہ سے تو معاف ہو ہی جاتا ہے, لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ توبہ کے بغیر بھی میں جس کو چاہوں معاف کر دیتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ فیصلہ کہ کس کو وہ معاف کرے کس کو نہ کرے, یہ جب فیصلہ اللہ کے پاس ہے تو تم کون ہو فیصلہ کرنے والے. لہذا جو اگر کسی برائی میں مبتلا ہے تو اس کے لیے اس کو حقیر نہ سمجھو, اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ جہنمی ہے. ہاں, اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بلا سے اس کو نکال دے. وہ ایک طرح سے بیمار ہے. یہ جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے اسی طرح روحانی بیماری بھی ہوتی ہے. روحانی بیماری یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ میں مبتلا ہو, گناہوں کے اندر پھنسا رہے. تو کوئی آدمی اگر بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی پر غصہ نہیں کیا جاتا, اس کو حقیر نہیں سمجھا جاتا, بلکہ اس کے حق میں دعا کی جاتی ہے کہ اللہ اس کو اس بیماری سے نکال دے. اسی طرح اگر کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہے, گناہوں میں مبتلا ہے, تو وہ ایک بیمار ہے, اس کے حق میں دعا کرو یا اللہ اس کو اس بیماری سے نکال دے, نہ یہ کہ اس کی برائی کرتے پھرو یا اس کے بارے میں حقارت کی تحقیر کرو. تو قرآن کریم نے بڑا اہم اصول بیان فرما دیا, لا یضرکم من ضل, جو گمراہی پر ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا, کیونکہ اس کا عمل اس کے ساتھ ہے, اس کا فیصلہ اللہ کے پاس ہے. اذا اہتدیتم, اگر تم صحیح راستے پر ہو تو دوسرا کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب دوسرے کے عمل کے تم ذمہ دار نہیں, جب دوسرے عمل کے تم جواب دہ نہیں, تو ان کی فکر میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ پہلے تو اپنی فکر کرو. علیکم انفسکم, اپنے آپ کو دیکھو کہ میں کتنے پانی میں ہوں, میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں. ہر وقت انسان کو یہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے. وجہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی بے شک عطا فرمائی ہے, لیکن کسی کو پتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی, کسی کو پتا ہے کہ اس کی موت کب آ جائے گی, کب اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا. لہذا کوئی بھی دن آخری دن ہو سکتا ہے انسان کا, اور کوئی لمحہ بھی کوئی آخری لمحہ ہو سکتا ہے. جب یہ بات ہے ایک منزل کی طرف جا رہے ہو, اس منزل کی پتہ نہیں کب اس منزل کا سامنا کرنا پڑ جائے, تو تمہاری پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرے حالات درست ہو جائے, میرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے, میں اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھال لوں, اور میرا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ درست ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے سامنے درست ہو جائے. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ اپنی موت کو, اپنی زندگی کو موت کی تیاری کے لیے استعمال کرو, اپنی زندگی کو موت کی تیاری کے لیے استعمال کرو. وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ, اور اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں قبر میں ہوں, کیونکہ کسی وقت بھی جا سکتے ہو قبر میں. اس واسطے اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ میں قبر کی طرف میں چل رہا ہوں, قبر میں داخل ہونے والا ہوں. لہذا اس بات کی تیاری کرو کہ جب قبر میں پہنچوں تو پھر میرا انجام درست ہو.
ہر آن اور ہر لمحے اور ہر دن انسان کو یہ فکر رہنی چاہیے. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں کیا دے دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیشہ زندہ ہی رہیں گے. اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کرتے ہیں، اپنے منہ سے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جا کر قبرستان میں مردوں کو مٹی دیتے ہیں، مگر ہاتھ جھاڑ کر اس طرح آ جاتے ہیں کہ یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا یہ معاملہ. اور پھر وہی دنیا اور پھر وہی حالات. اس بات کی فکر نہیں کہ میں بھی ایک دن میرا انجام بھی یہی ہونا ہے، اور اس وجہ سے مجھے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میری زندگی میں کیا کام کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے اور نہیں کر رہا، اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کر رہا ہوں. گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش. تو یہ جو فرمایا کہ اپنی فکر کرو، اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ. کیونکہ جتنے بھی اور نفلی عبادتیں ہیں، اگر کوئی آدمی ساری زندگی بھی نہ کرے، کوئی ایک نفلی عبادت بھی نہ کرے، تو اس سے آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے نفلی عبادت کیوں نہیں کی تھی. لیکن اگر نفلی عبادتیں کر رہا ہے اور ساتھ میں گناہوں کا مرتکب ہے، آنکھیں اس کی گناہ کر رہی ہیں، زبان سے وہ گناہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، الزام تراشیاں کر رہا ہے، فضول مجلسوں کے اندر وقت برباد کر رہا ہے، تو یہ نفلی عبادتیں اس کو اس گناہ سے نہیں بچا سکیں گی. خوب سمجھ لیجئے، یہ جو احادیث آتی ہیں کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یا حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سارے صغیرہ گناہوں کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کر لیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں. صاف صاف کہہ دیا قرآن کریم نے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں، تمہاری چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے ہم خود ہی معاف کرتے رہیں گے. وہ اس طرح معاف کر دیں گے. وضو کرو گے تو معاف ہو جائیں گے، مسجد جاؤ گے تو معاف ہو جائیں گے، تم اور کوئی نیکی کا کام کرو گے تو معاف ہو جائیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ ان سیئات کو یعنی صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ سب صغیرہ گناہوں کے بارے میں. لیکن کبیرہ گناہ جیسے جھوٹ، جیسے غیبت، جیسے بہتان باندھنا، جیسے کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو ستانا، کسی پر ظلم کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہیں. یہ محض وضو کر لینے سے معاف نہیں ہوں گے، یہ محض مسجد جانے سے معاف نہیں ہوں گے، جب تک کہ ان کو چھوڑو نہیں اور ان سے توبہ نہ کرو. لہذا علیکم انفسکم، اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی فکر کو خدا کرے، خدا کے لیے اپنی فکر کرو. وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں حساب دینا ہے اپنے سارے اعمال کا. تو گناہوں کو چھوڑو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد، نماز کی اللہ نے توفیق دے دی تو ہم سمجھتے ہیں بس چلو بس ہو گیا کام، اور اب ہم پاک باز ہو گئے، اور اب ہم جہنم پروف ہو گئے، اب ہمیں جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. خوب سمجھ لو کہ یہ سمجھنا بہت بڑا دھوکہ ہے. اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں. تو گناہوں سے بچو. گناہ نگاہ سے بھی ہوتا ہے، اور آج کل اس کا بہت ہی زیادہ ابتلا ہے. اس میں آنکھوں کا غلط استعمال. آج کل یہ مصیبت آ گئی ہے موبائلوں کے اندر، فحاشی اور یعنی کا بازار گرم ہے، اور لوگ جو ہیں بس اس میں پڑے ہوئے ہیں ہر وقت، اور اس کے اندر
خلوت میں، تنہائی میں، یا کسی طرح ایسے ایسے مناظر اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ بچائے انسان کے لیے انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ جو دی ہے تمہیں، یہ اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے تم دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کو دیکھو، ان سے عبرت حاصل کرو، ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں استعمال کرو۔ لیکن گناہوں کے اندر استعمال کرنا، یہ سرکاری مشین اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے بے مانگے، اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرو لذت لینے کے لیے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی حد نہیں۔ لہذا فکر کرو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں پر رحم کرو، اپنی جانوں کی فکر کرو کہ یہ آنکھ تمہیں کہیں جہنم میں نہ لے جائے۔ تمہاری زبان ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کو صحیح استعمال کرو، اس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، اس سے کبھی غیبت نہیں ہونی چاہیے، اس سے کبھی کسی پر بہتان نہیں لگانا چاہیے، اس سے زبان کو دوسرے کے ستانے کے لیے استعمال کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب گناہ ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے ہم سے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک آدمی ساری زندگی کوئی نفل نہ پڑھے لیکن گناہوں سے بچائے اپنے آپ، انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائے گا۔ چاہے نفلی نماز ایک بھی نہ پڑھی ہو، اس نے صرف فرائض پر اکتفا کیا ہو، سنت پر اکتفا کیا ہو، بس نفل ایک بھی نہیں پڑھی، کوئی نفلی صدقہ بھی نہیں کیا، کوئی نفلی عبادت بھی انجام نہیں دی، لیکن گناہوں سے ساری زندگی اپنے آپ کو بچاتا رہا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو کہ نفلی عبادت تو خوب کر رہا ہے آدمی، لیکن ساتھ ساتھ گناہ ہو رہے ہیں، تو یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے آج کل آپ ایئر کنڈیشنر چلاتے ہو یا ہیٹر چلاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ اگر کسی کمرے میں ایئر کنڈیشنر چلایا ہے تو اگر دروازے کھڑکیاں کھلی ہیں تو کیا ہوگا؟ ایئر کنڈیشنر کام کرے گا؟ نہیں کرے گا، کیونکہ تم نے دروازے کھڑکیاں کھول دیں۔ ہاں، اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے تو دروازے کھڑکی بند کرنی ہوگی، پھر ایئر کنڈیشنر چلے گا تو وہ ٹھنڈک کرے گا یا گرمی دے گا، اسی وقت دے گا جبکہ دروازے کھڑکیاں کھولیں۔ تو ایک طرف آپ نے ایئر کنڈیشنر چلا رکھا ہے نمازوں کا، روزوں کا، ذکر کا، تلاوت کا، اور دوسری طرف آنکھ کی کھڑکی بھی کھلی ہے اور کان کی بھی کھلی ہے اور زبان کی بھی کھلی ہے، تو وہ نفلی عبادتیں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی، جہنم کی گرمی سے نہیں بچا سکتی۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی فکر کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے، اپنی فکر لگا دے اور اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ جہاں جہاں گناہ ہو رہے ہیں سب سوچو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو اور دیکھ کر دیکھو مجھ سے کہاں کہاں گناہ ہو رہے ہیں، تو اور اس کے بعد اس سے توبہ کرو۔ اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، مرتے دم تک کھلا ہے، کہ جب چاہا انسان توبہ کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔